اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى وجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں علی محمد محمدی مدرسۃ المہدی کا طالب علم، ہمارا جو پروگرام رکھا گیا ہے مدرسۃ المہدی کی طرف سے بے مقام قدم گاہ مولا علی علیہ السلام مکلی ٹھٹھا سندھ میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور اس ماہ مبارک رمضان کی جو برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، جیسا کہ خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خداوند متعال اپنے کلام میں فرماتا ہے اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ خداوند متعال نے روزے کے لیے یہ بیان کیا ہے کہ اے ایمان والو، اس میں خداوند متعال نے کسی کو مختصر نہیں کیا ہے، کسی ایک یا دو بندوں کے لیے نہیں کیا ہے، یا مومنین یا شیعہ وغیرہ کے لیے نہیں کیا ہے، بلکہ فرمایا اے ایمان والو۔ ایمان والوں کو خداوند متعال نے خطاب کیا ہے اور فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اسی طرح شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے معتبر سند کے ساتھ امام علی رضا علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ جو آپ کے آبا کے واسطے امیر المومنین سے روایت نقل کی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ دیتے ہوئے، یہ ماہ شعبان کا جب آخری جمعہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا تھا، اور اس میں فرمایا تھا اے لوگو، تمہاری طرف رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے جس میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ مہینہ خدا کے ہاں سب مہینوں سے زیادہ افضل مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہاری طرف وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ ماہ مبارک برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اس میں تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ مہینہ سب مہینوں سے زیادہ افضل ترین مہینہ ہے۔ اسی طرح سعید ابن جبیر ایک راوی ہے جو روایت نقل کرتے ہیں کہ میں ایک دن ابن عباس کے پاس گیا اور اس سے فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان میں روزے رکھتا ہے اور اس ماہ کے حق کی معرفت بھی رکھتا ہے، پہلی بات تو ماہ مبارک رمضان میں روزے بھی رکھتا ہے اور اس روزے کی اس ماہ کی معرفت بھی رکھتا ہے، تو اس شخص کا اجر و ثواب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ابن عباس نے مجھے کہا اے فرزند جبیر، اپنے آپ کو آمادہ کرو تاکہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناؤں جو تیرے کانوں نے نہ سنی ہو اور تیرے دل سے اس نے خطور نہ کیا ہو۔ اب اپنے دل و دماغ کو اس سوال کے جواب کے لیے آمادہ کرو، کیونکہ جس چیز کا تو نے ارادہ کیا ہے وہ اولین و آخرین کا علم ہے۔ سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ میں اس وقت اس کے پاس سے چلا گیا اور میں نے اپنے آپ کو اگلے دن کے لیے آمادہ کیا، اور دوسرے روز صبح ہی صبح اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے نماز صبح کو ادا کیا اور پھر اس کو حدیث یاد کروائی، تو اس نے چہرہ میری طرف کیا اور فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سنو، اور میں رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان کیا خوبی رکھتا ہے، کیا خوبی و برکت رکھتا ہے، کیا برکتوں والا مہینہ ہے، کیا اس مہینے کے فضائل ہیں، تو تم خدا کا اس سے بھی زیادہ شکر کرو گے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس ماہ میں پہلی رات یعنی پہلی ماہ مبارک رمضان کو روزہ رکھتا ہے، جب اس ماہ کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ میری امت کے تمام گناہ، خواہ انہوں نے علانیہ یا پوشیدہ طور پر کیے ہوں، معاف کر دیتا ہے۔ یعنی جو بھی بندہ گناہ کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے پہلی رمضان کو تو خداوند متعال اس کے وہ پورے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے اس نے وہ گناہ علانیہ کیا ہو، آشکار کیے ہو، یا پوشیدہ طور پر کیے ہو، چھپ کر کیے ہو، تو خداوند متعال اس کے وہ پورے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور تمہارے لیے 10 لاکھ درجہ بلند کرتا ہے۔ 10 لاکھ نیکیاں خداوند متعال اس بندے کے لیے لکھ لیتا ہے، 10 لاکھ درجے اس کے لیے بلند کرتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اس مہینے کی فضیلت کی وجہ سے ہے کہ خداوند متعال اس میں بندے کے پہلے روزے رکھنے پر
تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے اس نے وہ گناہ آشکارا کیے ہوں یا چھپا کر کیے ہوں، اور 10,00,000 درجے بلند کر دیتا ہے، اور تمہارے لیے وہ 50 شہر بناتا ہے جنت الفردوس میں۔ خداوند متعال اس بندے کے لیے جس بندے نے پہلی ماہ مبارک رمضان کو روزہ رکھا ہے، ایک تو اس کے تمام گناہ بخش کر دیتا ہے، دوسرا اس بندے کے لیے خداوند متعال 10 درجہ بلند کر دیتا ہے، اور وہ خداوند متعال اس کے لیے 50 شہر بناتا ہے۔ پھر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب شخص دوسرے دن روزہ رکھتا ہے ماہ مبارک رمضان کا، تو خداوند متعال ہر قدم جو تم اس دن اٹھاتے ہو اس کے بدلے تمہارے لیے 1 سال کی عبادت۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے دوسرے دن کا، دوسری ماہ مبارک رمضان کا، اس ماہ کی اتنی زیادہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ جو قدم اس دن تم اٹھاتے ہو، خداوند متعال اس قدم کے بدلے تمہارے لیے 1 سال کی عبادت، یعنی جو بندہ ایک عابد ہو 1 سال عبادت کرے، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اس بندے کی پورے سال کی عبادت ہے، اور تم صرف دوسرے دن رمضان کا روزہ رکھو تو اس بندے کی عبادت کے برابر ہے، خدا تمہارے لیے 1 سال کی عبادت مقرر کرتا ہے، یعنی لکھتا ہے۔ اور ایک نبی کا ثواب، جو نبی ہوتا ہے خداوند متعال کی طرف سے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، ان میں سے ایک نبی کا ثواب خداوند متعال اس بندے کے لیے درج کرتا ہے۔ آپ سوچیں کہ اس ایک نبی کا ثواب کیا ہوگا، اس ایک نبی نے کیا مشقت اٹھائی ہوگی، کیا تکلیفیں اٹھائی ہوگی اپنی قوم کے لیے، اس ایک نبی کا ثواب خداوند متعال اس کے لیے درج کرتا ہے۔ اور 1 سال کے روزے کا ثواب تحریر فرماتا ہے۔ 1 سال یہ جو پہلے روزہ رکھا ہے، اتنی تو اس ماہ کی فضیلت ہے کہ ایک نبی کا ثواب، 1 سال کی عبادت اور 1 سال کے روزوں کا ثواب خداوند متعال تحریر فرماتا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال اس ماہ میں آپ تمام مومنین کو اور ہمیں بھی پورے 30 دن ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔